سر جس طرح کا مسئلہ یہ 26 نومبر کو ہوا ہے مناظرے کے حوالے سے، جی اس پہ گائیڈ کریں کہ اگر علماء مناظرہ نہ کریں تو پھر کیا کریں جس سے وہ دین کا نقصان ہونے سے اس کو بچا لیں۔ دیکھیں، یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام پہ اعتراضات آپ کہہ لیجئے، یا حدیث پہ، یا قرآن پہ، یا کسی بھی مسلک کی جو فکر ہے یا پیراڈائم ہے، یا جو کچھ بھی مسلک کے نام پہ بیان کیا جاتا ہے، اس پہ ہمیشہ سے تنقید ہوتی رہی ہے۔ یعنی اگر آپ مستشرقین کو دیکھ لیں، ان کا مطالعہ کریں، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ایک مناقشت اور ایک آپس میں مخالفت ہے، جو ماحول ہمارے ہاں رہا ہے، اس میں دیکھیے سب سے جو بہترین طریقہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مخلص ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی اصلاح ہو، تو پھر اللہ کی خاطر، یعنی اخلاص کے ساتھ اور بالکل خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، جی پھر آپ یہ کریں کہ جو اعتراض کرنے والا ہے نا، اس کے اعتراضات کا آپ جائزہ لیں۔ جی جہاں غلطی ہے ہماری آپ کی، تو اس کی ہم اصلاح کریں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہیں، اگر ان کے بھی اعتراضات بجا ہیں اور درست ہیں، تو پھر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ہمارا ذخیرہ کتب ہے، ذخیرہ احادیث ہے، ذخیرہ فقہ ہے، یا ذخیرہ تصوف ہے، تو پھر ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں، ہم دیکھیں۔ اصل یہ ہوتا ہے ایک علمی رویہ۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص چونکہ مخالف ہے اور ہمیشہ یہ مخالفت میں ہی بات کرتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کی جو جائز بات ہے وہ بھی ہم نے نہیں سننی، یا اس کا بھی جائزہ نہیں لینا، تو پھر کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ علماء کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے، مثال کے طور پر کسی کی طرف سے بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مستند اور جو صحیح عالم ہیں، ان کی فکر پر، ان کی کتابوں پر کبھی کوئی تنقید نہیں کرے گا۔ بالکل۔ تنقید کس پر ہوتی ہے؟ وہ جو ہمارے ذاکر اور خطباء، وہ جو غلو کے ساتھ اور مبالغہ آرائی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس پر ہوتی ہے، یا تاریخ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو علماء مناظرے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ علمی بنیاد پر بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب دیں کہہ لیں آپ اس کو، یا یہ کہیں کہ بھئی جو خرابی موجود ہے جی اس خرابی کو ختم کرنے کی، یا اس کو ماننے کی اپنے اندر ایک سوچ اور ایک جذبہ پیدا کریں، تاکہ معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جائے۔ بجائے یہ کہ کسی پورے انسان کو ہی نگلیکٹ کیا جائے، اس کی جو چیزیں غلط ہیں اس کو آپ سامنے لے کے آئیں، اور جو چیزیں ٹھیک ہیں اس کو آپ اسلام اسی بات کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم ایک شخص پہ ٹوٹلی کراس کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ یہ بندہ تو ہے ہی۔ ہم نے ایک دوسرے کے فرقوں کے ساتھ بھی یہ ساتھ بھی ہوتے ہوئے میں نے دیکھا یہ، یعنی کئی، میں تو ایک بڑا کم علم سا حقیر سا انسان ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ فرقوں میں جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، ہم نے ان پر بھی کراس کر دیا کہ بھئی ہم نے ان کو نہیں پڑھنا، حالانکہ ایک نقطہ نظر میں اگر آپ کا ان سے اختلاف ہوتا ہے، تو بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کا اتفاق بھی ہے، بالکل آپ ان میں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، تصوف پر ان کا بہت کام ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ علامہ ابن تیمیہ کو آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کے عقائد ایک گروہ ہے، ان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، ان کے نزدیک ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو پڑھنا بھی منع ہے۔ دیکھیں اسی طرح مولانا احمد رضا خان بریلوی ہیں، ان کا لٹریچر بہت اچھا ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ہمارے ہاں ڈائریکشن اس طرح سے ہے نا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی جو کتابیں ہیں ان سے استفادہ وہی کرے گا جو بریلوی ہے، جی بریلوی ہے، اور اوبیسلی پھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابوں سے وہی استفادہ کرے گا جو ان کا ماننا ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے، یہ در حقیقت بہت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔